السلام علیکم دوستو، آج پھر ہم ایک کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو کہ ہمیں پنجاب کے گاؤں سے موصول ہوئی ہے۔ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، آخر تک ضرور سنیے گا۔ ہم فرضی نام کے ساتھ کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والے حاجرہ بی بی کے چھوٹے بیٹے نعیم کی ہے۔ نعیم اور سلیم دو بھائی تھے۔ وہ اپنی زمین پر کاشتکاری کر کے گزارا کرتے تھے۔ سلیم کی شادی ہو چکی تھی۔ حاجرہ بی بی چاہتی تھی کہ اب کی بار جب فصل تیار ہو تو وہ نعیم کا بھی بیاہ کر دے۔ وہ اس کی منگنی بچپن میں ہی اپنی بہن کی بیٹی زلیخا سے کر چکی تھی۔ زلیخا بہت تیز ترار لڑکی تھی۔ نعیم کو اس کی جھگڑالو عادت سخت ناپسند تھی۔ خالہ کا گھر دو گھر چھوڑ کر ہی تو تھا۔ آئے دن زلیخا کی محلے میں کسی نہ کسی سے تو تکار ہو جاتی تھی۔ نعیم نے حاجرہ بی بی کو دبے لفظوں میں منع کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے نعیم کے وہ لتے لیے کہ نعیم کو چپ ہونا پڑا۔ ان کو اپنی بھاجی سے بہت پیار تھا۔ گھر میں شادی کا ذکر ہوتا تو نعیم منہ پھلا کر باہر نکل جاتا۔ نعیم کی بیوہ پھوپھی شمشاد اپنی اکلوتی بیٹی نیلم کے ساتھ 5 سال بعد اپنی بھاوج اور بچوں سے ملنے آ گئی۔ 5 سال پہلے وہ بھائی کے انتقال پر آئی تھی اور اماں سے بڑا پھٹا ڈال کر گئی تھی، لیکن اس وقت اچانک اس کی آمد سمجھ سے بالا تر تھی۔ پھوپھی دیسی گھی کا کنستر، گڑ، ساگ اور اماں کے لیے شیشے کے کام کے 2 خوبصورت جوڑے بنوا کر لائی تھی۔ پھوپھی کو روپے پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھی خاصی زمینیں تھیں۔ اماں بھی حیران تھی۔ سالوں بعد آئی تو اماں نے بھی کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ نعیم نے نیلم کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پہلے تو یہ بونگی سی لگتی تھی، اب تو اس نے خوب رنگ و روپ نکالا تھا۔ اماں اور پھوپھی کے تعلقات صحیح ہوتے تو نیلم کیا بری تھی۔ شام کو زلیخا نیاز دینے آئی تو وہ بھی مہمان دیکھ کر حیران ہو گئی۔ نعیم کا تو زلیخا کو دیکھتے ہی منہ بن جاتا تھا۔ بظاہر زلیخا نیلم سے دوستانہ انداز میں ملی۔ اماں نے پھوپھی کو بتایا یہ نعیم کی منگیتر ہے۔ پھوپھی نے زلیخا کو غور سے دیکھا اور بولا جیتی رہ۔ 2 دن میں ہی نیلم نے اپنے اخلاق اور عادت سے سب کو گرویدہ کر لیا۔ نعیم جب بھی اس کو دیکھتا تو اس کا ملال اور بڑھ جاتا۔ ان 2 دنوں میں زلیخا بہانے سے کئی چکر لگا کر دیکھ چکی تھی کہ کیسے یہ نیلم آگے بڑھ کر سب کی خدمت ہی کر رہی ہے۔ تیسرے دن تو زلیخا کی اماں زلیخا کو اپنی بہن کے گھر چھوڑ گئی۔ وہ سب دوسرے گاؤں شادی میں جا رہے تھے اور زلیخا ساتھ جانے کو تیار نہ تھی۔ جب نعیم کو یہ بات پتہ چلی کہ زلیخا بھی یہیں رہے گی تو اس کو بہت غصہ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جان بوجھ کر نہیں گئی۔ نعیم اس کی فطرت خوب سمجھتا تھا۔ اصل میں زلیخا کو کھوج لگانی تھی کہ نیلم اور اس کی ماں کس مقصد سے آئے ہیں، اور اس کو موقع بھی مل گیا۔ سب گھر والے صحن میں چارپائی ڈال کر سوتے تھے۔ نیلم کمرے میں سوتی تھی۔ بھابھی نے زلیخا کا بستر نیلم کے ساتھ اندر کمرے میں لگا دیا۔ پورا گھر سو چکا تھا سوائے زلیخا کے۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نیلم کو کیسے سائڈ لگانا ہے۔ اسے یہ نیلم بڑی گھنی لگی تھی۔ انہی سوچوں میں اس نے جو کروٹ بدلی تو دیکھا کہ نیلم بستر سے غائب تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ بغیر آواز کیے وہ جلدی سے بستر سے اتری۔ اس کو شک تھا کہ یہ ضرور نعیم کے ساتھ کوئی چکر چلا رہی ہے، لیکن جب باہر صحن میں نکل کر دیکھا تو سب بے خبر سو رہے تھے۔ غسل خانے میں بھی دیکھ کر آ گئی۔ جب وہ پورا چکر لگا کر واپس کمرے میں آئی تو نیلم اپنے بستر پر بے خبر سو رہی تھی۔ وہ حیران ہو گئی۔ اب تو زلیخا کو پکا یقین ہو گیا یہ کوئی تعویذ کرنے گئی ہوگی۔ زلیخا تھی تو بے صبری۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی پھڈا ڈال دے۔ چاند کی روشنی میں نیلم کا چہرہ چمک رہا تھا۔ سوتے ہوئے وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ زلیخا اس کے سر پر پہنچ گئی اور بغور اس کا جائزہ لینے لگی۔ نیلم نے کروٹ لی تو اس کے گلے میں پہنا کچھ ہار جیسا نیچے کی طرف لٹک گیا۔ زلیخا نے اس لٹکتے لاکٹ کو ہاتھ میں لیا۔ وہ کوئی لاکٹ نہیں تھا بلکہ کالے دھاگے میں چھوٹا سا باکس نما چاندی کا باکس تھا۔ گاؤں دیہاتوں میں لوگ اس میں تعویذ ڈال کر پہنا کرتے ہیں۔ زلیخا نے بہت احتیاط سے اس کو کھول کر اس میں مڑا توڑا کاغذ باہر نکالا اور اس کو واپس بند کر دیا۔ یہ ضرور اس نے نعیم کو قابو کرنے کے لیے پہنا ہوگا۔ اس کاغذ کو زلیخا نے اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیا اور اپنے بستر پہ جا کر لیٹ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے انجانے میں کیا کر ڈالا ہے۔
اصل بات یہ تھی کہ نیلم کے اوپر کوئی جن عاشق ہو گیا تھا. اس کو دورے پڑنے لگے. اس کی ماں نے بڑا علاج کروایا. وہ جن تو کب کا نیلم کو لے جاتا. وہ تو شکر ہے پھپھی کو کوئی بزرگ مل گئے. انہوں نے علاج کیا. وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے. نیلم ان کے علاج سے بہتر ہو گئی. اس کو دورے پڑنے بند ہو گئے. اب وہ نارمل لگتی تھی. انہوں نے اس کو تعویذ پہننے کو دیا. سختی سے ہدایت کی کہ یہ اس کو گلے سے نہ اتارے اور 3 ماہ میں ہی اس کی شادی کرنے کو کہا. وہ بھی اسے اس لیے یہاں لائی تھی کہ کسی طرح باوج راضی ہو جائے تو وہ نیلم کو یہاں بیاہ دے گی. لیکن ان 2 دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ باوج کو راضی کرنا آسان نہیں تھا. زلیخا کا تعویذ اتارنا تو اس جن کو دعوت دینے کے باعث بن گیا. رات تھوڑی آگے سے تھی تو حاجرہ بی بی کی آنکھ کھل گئی. ان کو کچھ ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی تھی. وہ اٹھ کر اندر کمرے میں چادر لینے چلی گئی. چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس وقت اس روشنی میں جو منظر حاجرہ بی بی نے دیکھا اس نے ان کے ہوش اڑا دیے. ایک کالے رنگ کا بڑا سا سانپ نیلم کے سرہانے بیٹھا تھا اور اس کو گھور رہا تھا. حاجرہ بی بی کا دل دھک سے رہ گیا. قریب تھا کہ وہ چیخ مارتی. اس سانپ کی نظر ان پہ پڑ گئی. وہ سب کو بلانے کے لیے آواز لگانا چاہ رہی تھی کہ اس سانپ نے اچھل کر ان پر حملہ کر دیا. وہ چیخ مارتی جا گری. ان کی چیخ سے سب لوگ نیند سے جاگ گئے. آواز کا تعین کر کے جب وہ کمرے میں پہنچے تو نیلم اور زلیخا حاجرہ بی بی کو بلا رہی تھی. ان کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے. زلیخا کی جب آنکھ کھلی اس نے سیاہ سانپ باہر جاتے دیکھا. علاقے میں سانپ کبھی کبھی نکل آتے تھے. وہ رو رو کر بتا رہی تھی کہ خالہ کو سانپ نے کاٹ لیا. حاجرہ بی بی کی موت واقع ہو چکی تھی. سانپ کو بہت ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہ ملا. اس موقع پہ پھوپھی نے سارے گھر کو سنبھالا. 3 دن سوگ کے تھے. زلیخا کو بہت گہرا صدمہ لگ گیا تھا. اسے اپنی خالہ سے بڑا پیار تھا. پھوپھی ہی بھابھی کے ساتھ مل کر سارے معاملات کو دیکھ رہی تھی. نیلم کو بھی جیسے چپ لگ گئی تھی. صدمہ بہت بڑا تھا. باپ کے بعد اب نعیم کے لیے ماں کو کھونے کا دکھ بہت بڑا تھا. پھوپھی تو اب جم کر رک گئی. اس نے طے کر لیا تھا کہ نعیم اور نیلم کا بیاہ تو کرا کر ہی چھوڑے گی. جو رکاوٹ تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی. نعیم کو تو پھوپھی نے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا. اتنا پیار اور اتنی لگاوٹ تو اماں بھی نہیں جتاتی تھی. 10ویں پر زلیخا کی آنکھیں کھل گئی جب اس نے نعیم، پھوپھی اور نیلم کو ساتھ کھانا کھاتے دیکھا. اب تو پھوپھی یہاں سے جاتے نہیں دکھ رہی تھی. زلیخا طے کر چکی تھی کہ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. نعیم اب غم سے باہر آ چکا تھا. اس دن پھوپھی نے باتوں باتوں میں ہی نعیم کو بتایا کہ نیلم کا بڑا اچھا رشتہ آیا ہے. میں بھابھی کی 40ویں کے بعد چلی جاؤں گی. نعیم بے چین ہو گیا. اس نے پھوپھی سے نیلم کا ہاتھ مانگ لیا. پھوپھی کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے لیکن بظاہر اس نے انکار کر دیا اور پھر کچھ ہیرو عزت کے بعد وہ مان گئی. نعیم نے سلیم اور اپنی بھابھی کو بھی بتا دیا. انہوں نے اعتراض کرنا بھی چاہا تو نعیم کا حتمی انداز دیکھ کر چپ ہو گئے. 40ویں کے بعد سادگی سے نکاح کرنا طے پایا. ابھی 10 دن تھے. فی الحال اس بات کو چھپانا تھا لیکن بھابھی نے زلیخا کو جا کر بتا دیا. زلیخا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی کہ ابھی جا کر اس کو چوٹی سے پکڑ کر باہر کر دے اور پھر اس سے رہا نہ گیا. وہ تلبلاتی ہوئی نیلم سے 2 ہاتھ کرنے جا پہنچی. بھائی دوپہر میں سب سو رہے تھے. بھابھی اپنے کمرے میں تھی. دوسرے کمرے میں ایک چارپائی پر پھوپھی اور دوسرے پر نیلم بے خبر سو رہے تھے. وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی لیکن پھپھو کے کروٹ بدلنے پر زلیخا سٹپٹا کر ان کی چارپائی کے نیچے جا گھسی. اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ گھبرا کیوں گئی. اس کے سامنے پڑی چارپائی پر نیلم سوئی ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ جو اس نے دیکھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے. نیلم کے لمبے بالوں کی چوٹی اس پر بن کھاتا لپٹا سیاہ ناگ. اس نے اس کی دم ہلتی دیکھ لی تھی. وہ بڑے اطمینان سے نیلم کے بالوں سے لپٹا ہوا تھا. زلیخا کو بے انتہا خوف محسوس ہوا. یہ ناگ اس نے اس رات بھی دیکھا تھا جب خالہ کی موت ہوئی تھی. زلیخا کو یہ کوئی عام ناگ نہیں لگ رہا تھا. اس نے سنا تھا کہ جنات کسی بھی جانور کا روپ لے لیتے ہیں. اب وہ ناگ ایسے لپٹا ہوا تھا جیسے اس میں جان ہی نہ ہو. اگر زلیخا بھی اس کی دم ہلتی نہ دیکھتی تو نیلم کی چوٹی پر وہ سانپ اس کو بھی نہیں دکھائی دیتا. زلیخا اس کو کچھ پل ہی دیکھ پائی. خوف سے اس کی ہمت ہی نہ ہوئی. وہ دبے پاؤں وہاں سے نکلنا چاہ رہی تھی. بہت سارے خیالات دماغ میں آ رہے تھے.
کہیں ایسا تو نہیں کہ خالہ نے بھی اس رات اس کو دیکھا ہو اور اس نے خالہ پہ حملہ کر دیا ہو؟ ایسا ہے تو نعیم کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ زلیخا کی نظر کچھ پل کو ہٹی ہوگی اور وہ سانپ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زلیخا تو دبے پاؤں بے حد تیزی سے وہاں سے نکل کر بھاگی۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ اس کی ٹکر بہت بری طرح دروازے سے آتے نعیم سے ہو گئی۔ بالکل جاہل لڑکی ہو تم، کون پیچھے لگا ہے تمہارے جو تم ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو؟ نعیم بہت بری طرح چیخا۔ زلیخا کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن آنکھوں میں آنسو بھرے وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ نعیم کو تھوڑا افسوس ہوا، شاید میں نے زیادہ ہی بول دیا۔ اس نے زلیخا کو کبھی ایسے چپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی تھی۔ وہاں گھر سے آ کر زلیخا نے کمرے میں گھس کر چٹسنی چڑھا لی۔ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا اور آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کو وہ تعویذ یاد آ گیا جو اس نے نیلم کے گلے سے نکالا تھا۔ وہ اس نے اپنے دوپٹے میں باندھ رکھا تھا۔ زلیخا نے غور کیا، آج بھی اس نے وہی دوپٹہ پہنا ہوا تھا۔ وہ تعویذ ابھی بھی اس دوپٹے کے پلو میں بندھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی، شاید اسی لیے اس سانپ نے زلیخا کو کچھ نہ کہا۔ اس نے دوپٹے کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹ لیا۔ اس تعویذ کے بارے میں تو امام صاحب ہی بتا سکتے تھے، وہاں بھی وہ کل صبح ہی جا سکتی تھی کیونکہ وہ صبح کے اوقات میں ہی ملتے تھے۔ آج کی رات گزر جائے، وہ اماں کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ رات تک اس کو بہت تیز بخار چڑھ گیا۔ ابا بھی گھر پر نہیں تھا، اماں خود دوا لینے چلی گئی۔ ادھر نعیم جب سے گھر آیا تھا اس نے نوٹ کیا کہ شام سے نیلم کہیں نہیں دکھائی دی۔ اس کو شک نہیں، پورا یقین تھا کہ ضرور زلیخا نے اس کو کچھ کہا ہے۔ فصل تیار تھی، آج کل وہ دونوں بھائی کھیتوں کی پہراداری کرنے کے لیے وہیں رک جاتے تھے۔ بھابھی نے ان دونوں کو کھانا باندھ کر دیا۔ نعیم نے بھابھی کو بولتے سن لیا تھا۔ وہ سلیم کو بتا رہی تھی کہ وہ اور پھپھی 2 گلی چھوڑ کر سکینہ درزن کے گھر جا رہے ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ کھیتوں میں پہنچ کر نعیم سلیم سے بہانہ کر کے وہاں سے نکل آیا۔ اس کو پتا تھا کہ نیلم ابھی گھر پر اکیلی ہوگی، یہ اچھا موقع تھا۔ اس کو نیلم سے آج شام والی بات بھی پوچھنی تھی اور اس سے کچھ باتیں بھی کرنی تھی۔ ابھی تک اس کو نیلم سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہیں مل پایا تھا۔ پھوپھی اس کو ایک پل کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ جب وہ اپنی گلی کے کونے پر پہنچا تو اس نے بھابھی اور پھوپھی کو باتیں کرتی گھر سے نکلتے دیکھا۔ وہ آڑ میں چھپ گیا۔ ان کے جاتے ہی وہ تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چل دیا۔ اسی پل بخار سے بے حال زلیخا گلی میں چھانک رہی تھی۔ وہ اماں کو دیکھنے آئی تھی کہ اس نے نعیم کو آتے دیکھا۔ نعیم کو تو وہ اندھیرے میں بھی پہچان لیتی تھی۔ وہ دروازے کی آڑ میں ہو گئی۔ نعیم اپنا کوارٹر کا کنڈا ہٹا کر آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ زلیخا سے رہا نہیں گیا۔ وہ دوپٹہ اچھے سے لپیٹ کر اس کے پلوں میں بندھے تعویذ کو مٹھی میں دبا کر اس کے پیچھے چل دی۔ نیلم کمرے میں تھی۔ نعیم کمرے کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ وہ دستک دینا چاہ رہا تھا کہ اس کو ایسا لگا کہ اندر کوئی ہے۔ سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ ٹھہر گیا اور پھر نیلم کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی دلکش ہنسی نے جیسے نعیم کو ایک پل کو ٹھہرا دیا۔ وہ اس طرح کیوں ہنس رہی ہے؟ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ نیلم کی ہنسی پھر سنائی دی۔ اب نعیم سے رہا نہ گیا۔ اس نے دروازے کی طرف سے جھانک کر دیکھا۔ اندر کے منظر نے نعیم کو جیسے خوف سے جما دیا۔ نیلم بستر پہ لیٹی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کی چوٹی بستر سے زمین تک آ رہی تھی۔ ایک کالا سیاہ ناگ اس کی چوٹی سے لپٹا ہوا تھا۔ کبھی وہ نیچے اتر جاتا ہے، کبھی وہ چوٹی پر چڑھ جاتا ہے۔ وہ سانپ اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ اس کی اماں کو بھی سانپ نے کاٹا تھا۔ نعیم نے یہاں سے پلٹ کر بھاگنا مناسب سمجھا، لیکن جیسے ہی وہ پلٹا پیچھے زلیخا کھڑی تھی۔ نعیم کی تو ڈر کے مارے چیخ ہی نکل گئی۔ یہی غلط ہوا۔ جو بھی اندر موجود تھا وہ ہوشیار ہو گیا۔ وہ غصے سے زلیخا کو گورنے لگا۔ تم نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا تھا؟ زلیخا نے نعیم سے بولا۔ ابھی تو یہاں سے بھاگو۔ وہ دونوں باہر نکلنے والے ہی تھے کہ نیلم دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ارے نعیم، تم تو کھیتوں پر گئے تھے۔ وہ بالکل نارمل انداز میں نعیم کو آواز لگا کر بولی۔ ہاں، وہ میں کچھ سامان لینے آیا تھا، بس وہ لے لیا جا رہا ہوں، نعیم ہچکچاتے ہوئے بولا۔
اچھا زلیخا تم جاؤ، مجھے نعیم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نیلم چاہ رہی تھی کہ زلیخا یہاں سے چلی جائے، لیکن زلیخا نعیم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ تم کو جو بھی بات کرنی ہے میرے سامنے کرو، میں نعیم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، زلیخا بے خوف ہو کر بولی۔ نیلم اس کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا جناتی قہقہے تھے! یہ وہ نیلم لگ ہی نہیں رہی تھی جو دھیمے دھیمے مسکراتی تھی۔ نعیم اور زلیخا دونوں ہی ڈر گئے، وہ چاہ کر بھی اپنی جگہ سے ہل نہ پائے۔ تو شادی کرنا چاہتا ہے نیلم سے؟ اس کی شادی مجھ سے ہو چکی ہے، نیلم بھاری مردانہ آواز میں بول رہی تھی۔ زلیخا ہمت کر کے آگے بڑھی، اس کے آگے بڑھنے سے نیلم پیچھے ہٹی۔ اس کا اڑنا نیلم نے نوٹ کیا۔ نعیم نہیں کرے گا شادی تم سے نیلم، تم نعیم کو کچھ نہ کہو۔ بولتے بولتے ایک دم باقی کے جملے زلیخا کے حلق میں اٹک گئے۔ کمرے کے کھلے دروازے سے بستر پر لیٹی نیلم دکھائی دے رہی تھی۔ اگر نیلم وہاں تھی تو ان کے سامنے کون تھا؟ یہ جو کچھ بھی تھا اس کی سوچ سے بڑھ کر خطرناک تھا۔ سامنے کھڑی نیلم دیکھ چکی تھی کہ زلیخا سب جان گئی ہے، لیکن وہ زلیخا سے کچھ دب رہی تھی۔ زلیخا کو اپنے دوپٹے میں لپٹا تعویذ یاد آ گیا۔ وہ سمجھ گئی جو بھی چیز ہے وہ اس کے ہوتے زلیخا کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ زلیخا نے پلٹ کر نعیم کا ہاتھ پکڑا اور بولی، نعیم بھاگو۔ دونوں باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ پیچھے سے نیلم کی آوازیں آ رہی تھی، نعیم بچاؤ، نعیم بچاؤ، مجھے بچا لو۔ لیکن گھر کی دہلیز عبور کر کے بھاگتے دوڑتے زلیخا کے گھر پہنچ گئے۔ نعیم کے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے۔ زلیخا نے اس کو پانی لا کر پلایا۔ نعیم شرمندہ تھا، اس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نیلم کسی بہت برے آسیب کے زیر اثر ہے۔ یہ چیزیں جب اس حد تک بڑھ جائیں تو کسی کی بھی جان لے سکتی ہیں۔ تھوڑی دیر وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ نعیم زلیخا سے معافی مانگنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کا موقع ہی نہ ملا۔ اچانک گلی میں شور کی آوازیں آنے لگی۔ نعیم اور زلیخا دونوں اٹھ کر باہر گئے تو نعیم کے گھر کے دروازے کے باہر لوگ جمع تھے۔ دونوں بھاگتے بھاگتے جب گھر پہنچے تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ نیلم مر گئی تھی۔ پھوپھی اپنی اکلوتی بیٹی کے سرانے پہن کر رہی تھی۔ سمجھ نہیں آیا کہ نیلم کی موت کیسے ہوئی۔ نہ جسم پر کوئی نشان تھا نہ کچھ اور تھا۔ پھوپھی ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، وہ میری بچی کو لے گیا۔ ان کی بات نعیم اور زلیخا کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ راتوں رات پھوپھی نیلم کی لاش لے کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ نعیم اور سلیم بھی ساتھ گئے تھے۔ 3 دن بعد جب وہ واپس آئے تو سلیم نے بتایا سارا گاؤں جانتا تھا کہ نیلم پر آسیب ہے، اس کو دورے پڑتے تھے۔ بس ایک آخری حل کے طور پر پھوپھی اس کو یہاں لائی تھی۔ وہ تو شکر ہے ہمارے نعیم کی جان بچ گئی۔ نعیم خاموش رہا۔ اس واقعے نے اس کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ نیلم کی وہ آوازیں بچا لو مجھے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ شاید وہ نیلم کو بچا سکتے تھے، لیکن وہ انسان ہی تو تھے، ڈر گئے۔ کچھ دن لگے، نعیم نے یہ سمجھ لیا کہ نیلم کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ ادھر زلیخا کو بھی افسوس تھا، کاش وہ نیلم کے گلے سے وہ تعویذ نہ نکالتی تو وہ زندہ ہوتی۔ یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ وہ جن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے نیلم کو لے ہی جاتا، اور اس دن اگر وہ تعویذ نہ ہوتا تو نعیم اور زلیخا بھی نہ بچ پاتے۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ نیلم کی موت سے پہلے وہ وہاں ہی تھے۔ ایک دن نعیم نے زلیخا سے معافی مانگ لی اور زلیخا نے بھی اسے سب سچ بتا دیا۔ وہ نعیم کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ نعیم تو پہلے ہی ان سب باتوں پہ صبر کر چکا تھا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔